السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ سورہ یاسین آیت نمبر 22 سے ہم ابتدا کریں گے، اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے جو ہم دیکھ رہے تھے وہ ایک شہر کے اوپر جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی اپنے پیغمبر بھیجے، نبی بھیجے، اور لوگوں نے ان کا انکار کیا، اور پھر ایک شخص جو ہے وہ اس شہر کے کسی ریموٹ کارنر سے، دور سے کہیں سے اس کو بھاگتا ہوا آیا، اور اس نے یہ جو پیغام تھا سنا، اور یہ پیغام کو اس نے قبول کیا، اور پھر آ کے اس نے ایک تقریر کی، انکریج کیا لوگوں کو، ان کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ جو ہیں وہ اس پیغام کو ایکسیپٹ کریں۔ تو وہاں سے یہ شروع ہوتی ہے آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ And what reason do you have that I do not worship the one who has created me and to whom you will be returned؟ کوئی برین سٹارمنگ نہیں، کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں، کچھ خیال کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے صرف سمپل ایک میسیج دیا، ایک بالکل سادہ سا اس کا پیغام، سادہ سا میسیج کہ ہم کیوں نہیں اللہ کی عبادت کریں، کہ جس نے ہماری تخلیق کی ہے، جس کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے، تو اس کے علاوہ ہم کسی اور کی کیوں عبادت کریں۔ اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون۔ Shall I adopt those gods beside him, that if the Rahman intends to harm me, their intercession will not help me in the least, nor can they come to my rescue؟ تو بیسک کو سمپل وہی بات بتا رہا ہے کہ بھئی یہ انسان جو ہے وہ اس کی عبادت کرے نا، کہ جس نے اس کی تخلیق کی، جو اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جو اس کو نفع پہنچا سکتا ہے، اور یہ جن کو تم پوچھتے ہو، یہ تو نہ انہوں نے تمہاری تخلیق کی ہے، نہ یہ تمہیں جو ہے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں۔ انی اذا لفی ضلال مبین، in that case I will truly be in clear error۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، undoubtedly I have believed in your Rabb, so hear me۔ تو اب یہ اوپنلی اس نے جو ہے نا اعلان کیا، ڈکلیئر کیا کہ تم مانو یا نہ مانو، whether you accept or do not accept، کہ تمہارا رب تو اللہ ہی ہے، اور میں نے اس کے اوپر جو ہے نا میں اس پہ ایمان لایا۔ کوئی اس نے اپنے جو کہتے ہیں نا پروز اور کونس کو وے نہیں کیا، کوئی اس نے یہ نہیں سوچا کہ بھئی اس میں کیا چیز کرنی چاہیے، اس نے کہا بھئی میں تو صرف فرما برداری کروں گا، کوئی اس میں مصلحت نہیں ہے۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، it was said to him enter paradise, he said I wish that my people knew۔ تو اب ان بٹوین دا لائنز کچھ چیزیں نہیں یہاں قرآن نے بتائیں، وہ یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے لوگوں نے اس شخص کو قتل کر دیا، اس لیے کہ اس نے جو تھا یہ ان رسولوں کا جو پیغام تھا اس کو قبول کیا، اور پھر جب اس کو قتل کیا تو فوراً وہ جو ہے وہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ جنت میں داخل ہوا، اور اس نے یہ کہا کہ آئی وش کہ مائی پیپل، کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ ایمان لانے کے کتنے بڑے فائدے ہیں، کتنے بڑے فائدے ہیں، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنت میں فوراً داخل کر دیا۔ اب وہ شہید کے بارے میں یہی کہتے ہیں نا کہ شہید کا تو ایک خون کا قطرہ اٹ ہٹس دا ڈسٹ، کہ وہ گرتا ہے زمین پہ، اس سے پہلے کہ وہ مٹی میں ملے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی جو ایک جگہ جو ہے وہ جنت کے اندر ہو جاتی ہے۔ بما غفر علی ربی و جالنی من المکرمین، how my Rab has forgiven me and placed me among the honored ones۔ تو وہ کہتا ہے کاش کہ میرے لوگوں کو پتہ چلتا کہ میرے رب نے مجھے کیسے معاف کر دیا، اور کیوں معاف کیا، کہ اس نے اس لیے سنا اور پھر اس نے اس کی اطاعت کی۔ میسج کیا ہے ہمارے لیے؟ میسج یہ ہے کہ بھائی کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا، ہمیں معلوم ہے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر یہ پروز اینڈ کونز جو ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں نہ سوچیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو بہت ڈرتے ہیں، وی آر ریئلی افریڈ۔ ہم کہتے ہیں کہ لیٹس ویٹ فار دا رائٹ مومنٹ، کہ بھائی وہ صحیح موقع ہوگا تو ہم پھر جو ہے نا یہ ساری چیزیں اڈاپٹ کر لیں گے، اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ موقع آتا نہیں ہے، انسان کی زندگی گزرتی چلی جاتی ہے اور پتہ نہیں ہوتا کہ انسان کی زندگی کب ختم ہو جائے گی۔ تو بات یہ آبویسلی یہی ہے کہ دیکھیے موت جو ہے نا وہ ایک کوئی بہت بڑا پرابلم نہیں ہے، وی آل ایکسیپٹ کہ کسی نہ کسی دن تو ہمیں مرنا ہے، اٹس جسٹ اندر فارم آف لائف، یعنی کہ جیسے ہماری زندگی ہے وہ ایک الگ فارم آف زندگی ہے، اس سے تھوڑی مختلف ہے، بہت مختلف ہے، مگر وہ بھی ایک الگ زندگی ہے۔ تو جس کے پاس یہ ایٹیٹیوڈ ہوگا تو وہ obviously اس کو ایک موت کا خوف تو نہیں ہوگا، مگر ایک جو چیز ہوگی اس کو معلوم ہوگا کہ چونکہ یہ زندگی لازمی اگلی آنے والی ہے، تو وہ وہی کام کرے گا اس زندگی میں جو اللہ سے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، and we did not send down upon people
any army from the heavens after him, nor were we in need to send down. تو اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز کرے، کوئی غیر معمولی چیز کرے. یہ نیچر جو ہے کہ آپ دیکھیں یہ نیچر ہمارے لیے جو کتنی فائدہ مند ہے آج، وہ کبھی کبھی لوگوں کا جو ہے نا موت کا ذریعہ بن جاتی ہے. لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر اس وجہ سے نہیں مرتے کہ وہ بہت ہی کوئی غیر معمولی چیز ہو رہی ہو. یہ کامن ڈے چیزیں جو ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا، کبھی بارش ہوتی ہے اس سے مر جاتے ہیں، کبھی لوگ جو ہے وہ ایک ہوا چلتی ہے اس سے مر جاتے ہیں، کبھی آگ سے مر جاتے ہیں، کبھی کھانا کھاتے کھاتے مر جاتے ہیں، ان کو چھو جاتے ہیں، پانی سے مر جاتے ہیں. تو دیز آر کامن تھنگز. اللہ کو ضرورت نہیں ہے کوئی بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری چیز کرے. ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون. It was no more than a single cry, and in no time they were extinguished. یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. Pity for the servants, no messenger came to them but they have been mocking at him. تو تاریخ میں دیکھ لیں ہسٹوریکلی، اور قرآن بار بار اس کا ہمیں ریمائنڈر بھی دیتا ہے کہ یہ جو لوگ کنڈیم تھے، جو کہ مغضوب لوگ تھے، وہ بیسکلی کس طریقے سے اپنے نبی کو ٹریٹ کرتے تھے، کس طریقے سے اپنے رسولوں کی جب وہ آیا کرتے تھے کیسے ان کے اوپر اعتراض کرتے تھے اور ان پہ طنز کرتے تھے. Did they not see how many generations we have destroyed before them who will not come back to them? تو وی سی ہم دیکھتے ہیں آج بھی ہم دیکھتے ہیں لوگ اکثر مرتے رہتے ہیں. ہم صبح اٹھتے ہیں اور پہلے جب ہم اپنا موبائل فون کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی ہوتا ہے کہ بھئی یہاں پہ یہ آ گیا، وہاں پہ اتنے لوگ مر گئے. مگر کیا ہوتا ہے کہ یہ ہم پہ افیکٹ نہیں ہوتا، اس کا کوئی اثر ہم پہ نہیں ہوتا. بہت ہی کم ہوتا ہے کہ ہم سوچیں کہ بھئی یہ جو جس کا کہ یہاں پہ ذکر آ رہا ہے کہیں ایک دن ہم بھی ہو سکتے ہیں. وی کوڈ بی ون آف دیز پیپل کہ بس گر گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، جہاز گر گیا، یہ ہو گیا، موت آ گئی. وی کوڈ بی ون آف دوز پیپل جو کہ اس کے اندر ہوتے. یہ ہمیں کبھی اس کا جو ہے نا وہ نہیں ہوتا. ہم وی تھنک دس از جسٹ ون آف دا نیوز دیٹ از کمنگ ٹو اس. ہمارے لیے ایک یہ خبر ہے. تو ایز اے ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی گزرتی چلی جاتی ہے، ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیوں یہاں بھیجے گئے اور ہم کیا چیزیں یہاں چھوڑ کے جائیں گے. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. All of them will be gathered together and brought before us. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ مَيْتَةٌ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. And a sign for them is the dead earth. We gave it life and brought grains from it, so from it they eat. تو یہ ایک اشارہ کیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر کہ بھئی تم اس بارے میں سوچو، اس پہ بھی غور کرو. دیکھو کیسے مردہ زمین ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کیسے اس کو زندگی دے دیتا ہے. اس بیج کے بارے میں سوچو، کیسا یہ ایک بیج ہے چھوٹا سا، اسے کیسے اللہ تعالیٰ پیڑ نکالتا ہے، اسے کیسے پھل نکلتے ہیں. اب آپ اپنا خوراک کے بارے میں بھی سوچیں، اپنے کھانے کے بھی بارے میں بھی سوچیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسی ہماری ضروریات یہاں پہ جو ہے نا کمپلیٹلی میٹ کی ہیں، کہ نہ صرف کہ غریبوں کے لیے بلکہ امیروں کے لیے بھی. اب آپ پروٹین کے بارے میں سوچیں. پروٹین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گوشت سے بھی دیتا ہے، اور جس کو جو افورڈ نہیں کر سکتا غریب کے گوشت کھائے اس کو جو ہے دال میں سے بھی دے دیتا ہے. تو کبھی کبھی لوگ جو ہیں جو امیر ہوتے ہیں وہ بڑے ایکسپینسو پھل کھاتے ہیں، فروٹس کھاتے ہیں، اور غریب جو ہے وہی اس کے اندر سے غذا لے لیتا ہے. وہی جو غذا جو ایکسپینسو فروٹ میں ہوتی ہے، بالکل ایک سستی سی جس کو کہتے ہیں نا سبزی کے اندر سے، کہ یہ مرچ کے اندر اور انین کے اندر، پیاز کے اندر اور نیبو کے اندر وہ وہی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بڑے بڑے ایکسپینسو فروٹس کے اندر ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہر ایک کی ضرورت کو پورا کیا، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. And we have placed gardens of date palms and grapes and caused springs to grow to gush forth therein. تو یہ آپ اس عارضی زندگی کے بارے میں دیکھیں، اس عارضی دنیا کے بارے میں بھی دیکھیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور اس کی خلاقی دیکھیں، اس کی فیاضی دیکھیں، اس کی جنروسٹی دیکھیں. تو آپ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے، کیا کیا یہاں پہ باغات ہیں، کیسے کیسے چشمے یہاں پہ پھوٹتے ہیں اور دریا بہتے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ جو جنت ہوگی، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کو اللہ کہتے ہیں نا کہ خاص طور پہ ایز اے ریوارڈ بنائی ہے. دنیا تو سبھی کے لیے بنائی، مگر یہ جنت خاص طور پہ ریوارڈ کے لیے بنائی گئی. تو وہ کیا چیز ہوگی، ہم تو ابھی اس کو پرابلی اس کے بارے میں اس کو کمپریہینڈ بھی نہیں کر سکتے. تو دیکھیے جو ہم یہاں دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اگر ہمیں دنیا میں فائدہ چاہیے نا تو ہم کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا، یعنی کہ آپ اپنی زندگی کے بارے میں بھی سوچیں، ہم نے کس قدر جو ہے علم ایکوائر کیا، ہم نے کتنی محنت کی، اسٹرگل کیا، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کبھی کبھی بہت ہی بورڈرم بھی ہوتا تھا، منوٹنی بھی ہوتی تھی، انتہائی تھکن بھی ہوتی تھی، پھر بھی ہم کام کرتے رہتے تھے.
کیوں؟ ہمیں دنیا کمانی تھی. اب آپ یہ سوچیں کہ ہمیں کتنی ایفرٹ کرنی چاہیے, کتنی محنت کرنی چاہیے ایک ایسی دنیا کے لیے, اس دنیا کو چھوڑ کے ایک ایسی جگہ, ایک ایسے باغ کے لیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا یہ جنت ہے, اور جہاں پہ انسان ہمیشہ رہے گا. تو یہ انسان کے اپنے اوپر ہے. ناؤ وی نیڈ ٹو ریئلی تھنک اینڈ ٹیک اے ڈیسیشن کہ ہمیں اپنی کتنی ریسورسز کو ایلوکیٹ کرنا چاہیے. کہ دنیا سے تو دنیا کی تو ہم نے بہت کما لی, مگر آخرت کمانے کے لیے ہم نے اپنی ریسورسز کو کیسے ایلوکیٹ کرنا چاہیے کہ وہاں پہ بھی ہمیں ایک حصہ مل سکے. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ, so that they may eat its fruits while it was not made by their hands, will they not be grateful. تو سوال یہاں پوچھا جا رہا ہے انسان سے, ایک بڑی کچھ سمپل سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ یہ تم فائدہ تو سارے اٹھاتے ہو ان پھلوں سے, بس سوچو کہ تم نے کس چیز کی تخلیق کی ہے. انسان تو ایک قطرہ پانی کا نہیں بنا سکتا, ہم ایک بیج نہیں بنا سکتے, ہم ایک ایٹم نہیں بنا سکتے. اس چیز میں ہم بہت تیز ہیں, اس چیز میں انسان بہت تیز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو قانون ہے اس کو سمجھتا ہے, اور پھر اس قانون میں کو جو ہے نا استعمال کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے. تو فائدے میں کیسے استعمال کیا؟ دیکھیے کراس بریڈنگ کی, نئے فروٹس ہوئے, جو ہماری جو پیداوار تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی. یہ انسان نے اللہ کے ہی جو دیے ہوئے جو اصول ہیں ان کو استعمال کیا, اور اس سے یہ بہتری بھی لے کے آ گیا وہ. مگر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر ورائٹی بنائی ہے کھانوں کے اندر اور پینے کی چیزوں کے اندر. تو کیا یہ ہمارے لیے کتنی بڑی ناشکری نہیں ہوگی کہ انسان جو ہے ان تمام چیزوں کو, جو اچھی چیزیں ان کو چھوڑ کے وہ چند چیزیں کھائے جو اللہ تعالیٰ نے جن کو کہ منع کیا ہے, وہ چند چیزیں پیے جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو حرام ٹھہرایا ہے. کتنی بڑی یہ ناشکری ہے. ایک بات تو یہ ہوگی اوبیسلی ناشکری. دوسری چیز جو ہے یہ ہمیں کانشیس بھی رہنا چاہیے کہ جب بھی ہم کھانا شروع کریں, کھانا کھائیں, سیدھے ہاتھ سے کھائیں, بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کے کھائیں, اسی کہ کھانا اللہ ہمیں پہنچا رہا ہے. آپ سوچئے کہاں پہ یہ کھانا پیدا ہوتا ہے, کہاں سے لے کے ہماری ٹیبل کے اوپر یہ آتا ہے. اور جب کھانا ختم کریں تو ضرور الحمدللہ کہیں, کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کھانے کی چیزیں آپ کی دسترخوان تک پہنچائیں. سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. Glory be to him who has created all pairs of whatever the earth grows and of the humans themselves and what that which they do not know. تو آپ یہ جوڑوں کے بارے میں بھی سوچیں کہ جوڑے اور پارٹنر جو اللہ تعالیٰ نے بنائے, ہر چیز کا اللہ نے ایک پیئر بنایا ہے. یہ بھی کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک, جس کو کہتے ہیں نا بلیسنگ ہے, کتنی بڑی اس کی رحمت ہے کہ یہ جوڑے جو ہوتے ہیں یہ ایکول نہیں ہوتے, یہ برابر نہیں ہوتے, یہ اپوزٹ بھی نہیں ہوتے, مگر یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں, یہ ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں. کہ ایک جو ہے وہ انکمپلیٹ, نامکمل ہوتا ہے دوسرے کے بغیر, اور دونوں کا ایک مقصد اللہ نے بنایا, دونوں وہ مقصد کو پورا کرتے ہیں. ان میں سے کوئی اعلیٰ نہیں ہے اور کوئی گھٹیا نہیں ہے جوڑوں میں سے. بوتھ آف دیم ہیو اے رول ٹو پلے, نان آف دیم از سپیریئر اور انفیریئر. آپ اس آیت کے بارے میں بھی اگر غور کریں تو یہ کافی ہے انسان کو ایمان لانے کے لیے, کہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے ہر چیز کا ایک جوڑا بنایا, ایک بایولوجیکل پیئر بنایا, ایک میل اور ایک فیمیل بنایا. انسان میں بھی, جانور میں بھی, پودوں کے اندر بھی, کیڑوں کے اندر بھی, یہاں تک کہ میگنیٹک پولز بھی بنائے, یعنی کہ میگنیٹ کے اندر جو پیئرز ہیں وہ بھی نارتھ اینڈ ساؤتھ کے ہیں. بجلی کے اندر بھی ایک پازیٹیو اور نیگیٹو بنایا, ایک الیکٹران بنایا تو پروٹون بھی بنایا. کائنات کے اندر بلیک ہول بنائے جو کہ ساری کی ساری انرجی ابزارو کرتے ہیں, تو کواسارز بھی بنا دی کہ جو ساری انرجی ریلیز کرتے ہیں. اسی طریقے سے یہ زندگی بنائی تو اس کا جوڑا بنایا موت, اور یہ دنیا بنائی اور دنیا کا جو جوڑا بنایا وہ بنایا آخرت. رائٹ, اونلی اللہ از دا اونلی ون, وہ صرف اکیلا ہے, اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے, باقی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی پیئر ہے. وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. A sign for them is the night, we strip the day from it and they are suddenly in darkness. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا کو بنایا, انہیرنٹلی یہ دنیا جو ہے نا یہ بالکل تاریکی, یہ ڈارک ہے, اس کی ایک نیچر یہ ہے کہ یہ ڈارک ہے. وہ اپنی اور کوئی اپنی کہتے ہیں نا نور, یہ دنیا پروڈیوس نہیں کرتی, کوئی لائٹ پروڈیوس نہیں کرتی. یہ دنیا جو ہے ڈپینڈ کرتی ہے, یہ ڈپینڈنٹ ہے, اس کا انحصار ہے سورج کے اوپر کہ سورج اس کو روشنی دے. تو اٹس آلموسٹ لائک اے کورنگ. تو جب اللہ تعالیٰ جب سورج کو ہٹا لیتا ہے دنیا سے تو دنیا جو ہے وہ ایک اندھیرے کے اسٹیٹ کے اندر چلی جاتی ہے. اسی طرح جب انسان کو اگر آپ دیکھیں تو انسان بھی اس مٹی سے بنا, رائٹ, کلے سے بنا, مٹی سے بنا.
تو مٹی کے اندر جو ایک انہیرنٹ مٹی کی کوالٹی ہے، اس کی صلاحیت ہے، وہ بھی انہیرنٹلی ڈارک ہے، اس میں بھی ایک تاریکی ہے. یہ مٹی جو ہے یہ اپنی یہ جو نا کہتے ہیں نور نہیں پروڈیوس کرتی، کوئی لائٹ نہیں پروڈیوس کرتی. تو اس لیے انسان جو ہے وہ بھی ڈپینڈنٹ ہے کس کے اوپر؟ وہ ڈپینڈنٹ ہے وحی کے اوپر، کہ انسان کا جسم تو مٹی سے بنا، مگر یہ مٹی کے اندر ایک اندھیرا ہے. تو جب اس مٹی کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی وحی آ جاتی ہے، رائٹ، تو پھر جو ہے دین اٹ بیکمز لائک اٹ بیکمز اے فل ہیومن بینگ. تو جو لوگ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہی جس کو کہتے ہیں نا وہ ظالم ہے. مسلم جو ہے مسلم از آلسو ان ڈارکنیس، اٹس لائک لیونگ ان ڈارکنیس، کہ جو شخص جو ہے وہ لائٹ کو ریجیکٹ کر دے، رائٹ، یہ بھی ایک ظلم ہے. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. And the sun is quickly proceeding towards its destination. That is the determination of the Almighty, the All-Knowing. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْأُرْجُونِ الْقَدِيمِ. And for the moon we have appointed measured phases until it turned like an old branch of a date palm. لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Neither it is for the sun to overtake the moon, nor can the light outpace the day. Each one is floating in an orbit. ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی جو چیزیں بنائیں، چاند اور سورج جو ہے اس کے لیے ایک اس کا ایک پاتھ بنا دیا، اس کے لیے ایک راستہ بنا دیا، اور وہ اسی راستے کے اوپر چلتا رہتا ہے جب تک کہ چاند اور سورج اور کائنات کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اسی جو اللہ نے اس کے بنائے ہوئے راستے ہیں اس پہ چلتے ہیں، وہ فائدہ مند ہوتے ہیں، رائٹ. وہ اس راستے کو چھوڑ دیں تو یہ بہت بڑی تباہی لے کے آتے ہیں. اسی طرح انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کو بنایا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا غلام بنایا، سلیو آف دا کریٹر، رائٹ، دیٹس واٹ دا کریٹر. تو جب انسان اپنی اس پوزیشن سے ہٹ جاتا ہے اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ جو ہے وہ خود ماسٹر بن جائے، ہاں، وہ خود آقا بن جائے، تو پھر سوائے فساد کے اور دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو انسان کو اپنا مقام سمجھنا چاہیے. ہر چیز جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک مقام رکھا ہے اور اس کے لیے ایک راستہ رکھا ہے، اسی راستے پہ چل کے وہ فائدہ مند رہتا ہے. وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. And it is a sign for them that we have boarded their offsprings in the loaded ships. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. And created for them things similar to it on which they ride. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کی نسبت اپنے اوپر لیتا ہے، اپنی اونرشپ اپنے اوپر لیتا ہے، کہ یہ تمام مینز آف ٹرانسپورٹیشن جس سے لوگ یہاں سے وہاں جاتے ہیں، خاص طور پہ کشتیوں کے اندر، اپنے اوپر کیوں اللہ تعالیٰ لیتا ہے؟ اس لیے کہ دیکھیے جتنی بھی آج ہم یہ ٹرانسپورٹیشن کی چیزیں دیکھتے ہیں، یہ کس طرح بنی؟ یہ بنی ہے لوگوں نے استعمال کیا اللہ تعالیٰ کے قانون کو. اللہ نے تابع کیا ان سارے قانونوں کو، جو اللہ کے قانون تھے، انسان نے اس کو اپنے تابع کیا بائی یوزنگ دس لا. تو انسان نے پہلے کیا کیا؟ پہلے انسان نے مشاہدہ کیا، انسان نے آبزرو کیا، اس نے اسٹڈی کیا، یہ لاز آف نیچر کو نا اس کو سمجھا. ہم کہتے ہیں نا فزکس کے جو تمام قوانین ہیں ان کو سمجھا، اور یہ دیکھا کہ بھئی ان قانونوں سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے. اب دیکھیں نا، ایک شخص اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو یہ جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہیں، میں تو اس کے اگینسٹ جنگ لڑوں گا، آئی ول ناٹ ایکسیپٹ کہ جو چیزیں گرتی ہیں اوپر سے وہ 9.8 میٹرز پر سیکنڈ پہ گرتی ہیں. تو اگر انسان ایسی جنگ لڑتا رہتا تو کوئی ترقی نہ ہوتی، وہ جسٹ ایک فرسٹریشن ہوتی، رائٹ. تو کنکلوژن کیا ہے کہ دیر از نو پوائنٹ فائٹنگ دا لا. فزیکل لا جو ہے اس کو اگر ہم اس کے خلاف ہم جو ہے نا مزاحمت کرتے رہیں گے، اس کے خلاف ہم جنگ کرتے رہیں گے، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے کوئی چیز تبدیل نہیں ہوگی. یہ ایک کانسٹنٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری اس کائنات کے اندر اس دنیا میں رکھے ہوئے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شریعہ کے بھی کچھ احکامات دیے ہیں، یہ بھی کانسٹنٹس ہیں. ان سے بھی اگر ہم جنگ لڑتے رہیں گے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جیسے یونیورسل کانسٹنٹس لاز ہیں، اسی طرح یہ جو جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات لکھے ہیں شریعت کے اندر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون ہیں. تو ہمیں یعنی کہ اس دین کو پڑھنا چاہیے، اس کے قانون کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور پھر ہمیں اپنے سسٹم کو اسٹیبلش کرنا چاہیے بیسڈ آن دیز لاز. دیکھیے جو رب ہمیں ایسے قانون بنا کے دے سکتا ہے کہ جس کی بنا پر ہم
کشتیاں چلاتے ہیں اور جہاز اڑاتے ہیں اور راکٹ اڑاتے ہیں اور تمام چیزیں بناتے ہیں، تمام فزیکل لاز کو، اسی رب نے یہ شریعہ کے لا بھی رکھے، رائٹ؟ تو یہ کیا بات ہوئی کہ ہم ایک کے اوپر تو اعتماد کرتے ہیں اور دوسرے جو شریعت کے جو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں ان کو ہم مسٹرسٹ کرتے ہیں، ان پہ ہمارا اعتماد نہیں ہے۔ ایک جو ریزن جس کی وجہ سے انسان نے مٹیریلی مادی طور پہ اتنی ترقی کی ہے، اس لیے کہ ہی نیور فاٹ اگینسٹ دا فزیکل لاز، مگر ریلیجس لاز جو ہیں اس کے اگینسٹ وہ جنگ لڑتا رہا، کانسٹنٹلی وہ جنگ لڑتا رہا، اینڈ ایز اے ریزلٹ جو ہے وہ اس کا، جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کا نقصان جو ہے وہ اٹھاتا رہا۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ. And if we please, we can drown them. Then no one will respond to their cries, nor will they be rescued. جتنی بھی انسان نے ترقی کی فزیکل لاس کو ہارنس کرنے کے بعد، مگر اس ترقی کے باوجود کبھی کبھی چیزیں جو ہے نا وہ فیل بھی ہو جاتی ہیں، رائٹ؟ کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم نے اپنی گاڑیوں کے اندر سیٹ بیلٹس بھی لگائی ہوئی ہیں، ایئر بیگز بھی لگائے ہوئے ہیں، مگر گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ فیٹل ہو جاتا ہے۔ نیوکلیئر سب مرینز جو ہیں وہ جو ہیں وہ پانی میں ڈوب جاتی ہیں۔ کولمبیا اتنا بڑا اسپیس کرافٹ بنا ہے، وہ کریش ہو گیا۔ ٹائٹینک جو ہے وہ ڈوب گیا، رائٹ؟ دیز آر تھنگ کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ فزیکل لاز جو ہے یہ انسان کو سیو نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بچاتا ہے۔ الا رحمت منا و متان الی حین، unless there is a mercy from us we let them enjoy for a while۔ تو ہم ان جو فزیکل لاز کو جو ہم استعمال کرتے ہیں اور ہارنس کرتے ہیں، یہ بھی ڈپینڈنٹ ہے کس پہ؟ رحمت آف اللہ، اللہ کی رحمت کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو واپس لے لیتا ہے تو پھر یہ جو ہے نا یہ پھر ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں۔ when he takes away this رحمت تو پھر جو ہے انسان کے اوپر بربادی آ جاتی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، and when it is said to them, fear what is before you and what is behind you, so that you may receive mercy. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. There comes to them no sign from their Rabb, but they turn away from it. یہ جو انکار کرنا ہے نا، انکار کرنا بہت مختلف طریقے سے انسان کرتا ہے۔ ایک تو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ اس نے پڑھا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کہہ دیا میں تو نہیں مانتا، کیا یہ سمجھا کہ میں اپنی تقدیر خود کنٹرول کرتا ہوں، یا یہ ازیوم کیا کہ یہ جو ایک ہر چیز ہو رہی ہے، ایک انسان پہ مشکل بھی آتی ہے، آسانی بھی آتی ہے، یہ ساری ایک نیچرل پروسیس ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے نا اس سے انسان کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے دوری اختیار کر لیتا ہے، ہی بیکمز ڈسٹنس فرام اللہ۔ And when it is said to them, spend from the provisions Allah has given you, the disbelievers say to the believers, shall we feed those whom Allah could have fed if Allah so willed? You are but in open error. تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی اللہ چاہتا تو وہ یہ جو تھا وہ کھلا دیتا، امپلائنگ کہ یہ لوگ جن کو کہ نہیں کھانا مل رہا یا جو بھوکے ہیں وہ اس وجہ سے کہ دیز پیپل آر نو گڈ، وہ تو ہیں ہی کوئی اچھے نہیں، تو اللہ جو ان کو نہیں دے رہا۔ اور ہمیں جو اللہ تعالیٰ یہ فراوانی دی ہوئی ہے اور ہر چیز اس قدر فراوانی کے ساتھ ہے، یہ تو اس وجہ سے کہ ہم تو بہت اچھے ہیں، بڑے اللہ کے چہیتے ہیں۔ یہ بڑا کنفیوژن ہے لوگوں کے اندر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تو قدرت ہے، اللہ چاہے تو سب کو جو ہے کھانا کھلا سکتا ہے، whoever he desires۔ یہ اللہ جو ہے ہر چیز کے اوپر قادر ہے، مگر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، احکام ہمیں دیا کہ تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں غریب کو کھانا کھلانا ہے، کسی کو اگر بھوک لگ رہی تو اس کو کھانا دینا ہے، یہی شریعت ہے، دس از واٹ شریعت ہے، یہ اصول ہے۔ تو بڑا ہی اہم یہ چیز ہے کہ ہم یہ ضرور یاد رکھیں کہ ہمیں ہم پہ یہ سوال نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا ذمہ داری تھی، ہم پہ یہ سوال ہوگا کہ جو ہماری ذمہ داری تھی ہم پہ ڈالی گئی تھی وہ ہم نے پوری کی یا پوری نہیں کی۔ تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا، بہت دفعہ انسان جو بڑا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ سارے پرابلم، یہ ساری مصیبت، یہ ٹرائل سارے لوگوں پہ کیوں ہے؟ یہ پاورٹی، یہ غربت کو ہم جو دیکھتے ہیں، یہ ظلم کو جو دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں انسان بہت کنفیوز ہو جاتا ہے اور سوال ابھرتے ہیں اللہ کے بارے میں۔ دیکھیے ہم اللہ کو اس کے ساتھ سوال نہیں کر سکتے، ہم اللہ سے سوال نہیں کر سکتے، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنا حصہ اس میں ضرور کر دیں کہ ٹھیک ہے ہم غربت کو اور جہالت کو اور ظلم کو پرابلی ختم نہیں کر سکیں گے، بٹ ٹو وٹ ایور ایکسٹینٹ وی کین وی مسٹ ٹرائی اینڈ ڈو دیٹ، اس پہ ہمارا حساب ہوگا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، and they say when will this promise come to true if you are truthful؟ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ۔ They are waiting for nothing but a single cry that will seize them when they are quarreling۔
تو یہ رویہ یہ جو ہے نا لوگوں کا ایک ریٹرک کا، ایک صرف بولنے کا، یعنی کہ وہ یہ پریپیئر جیسے ہوتا ہے نا کہ سوال آپ امتحان دینے کے لیے گئے اور آپ نے سوال دیکھا، تو بیسکلی آپ کو سوال کا جواب دینا ہے، رائٹ؟ دیٹس دا امپورٹنٹ، یو ہیو ٹو پریپیئر اے کویسچن. ہم اللہ کے لیے کوئی کویسچن پیپر نہیں پریپیئر کریں. ہمیں فکر ہونی چاہیے اپنے حساب کی، کہ ہمارے پاس کوئی وقت نہ ہو کہ ہم اس قسم کی بیکار کی بحثوں کے اندر ملوث ہوئیں اپنا. عقل مند کون ہوتا ہے؟ عقل مند وہ ہوتا ہے جو یہ وقت اللہ تعالیٰ نے جو اس کو دیا، یہ اس وقت کو استعمال کرتا ہے تیاری کے اندر، سوال کرنے کے اندر نہیں، آرگیو کرنے کے اندر کے لیے نہیں، بلکہ وہ تیاری کرتا ہے کہ وہ امتحان میں جواب کب دے سکے. بات یہ کہ ہماری زندگی جو یہ ایک امتحان ہے. سون آر ٹائم ول بی اپ، یہ ایگزام ٹائم جو ہو جائے گا. اب اگر ہم اس امتحان کے اندر بیٹھے ہوئے ہم یہی صرف سوال کرتے رہیں کہ بھئی یہ کاغذ سفید کیوں ہے، پیلا کیوں نہیں ہے، لال کیوں نہیں ہے، انک گرے کیوں نہیں ہے، کالی کیوں ہے اور لال کیوں نہیں ہے، then that's not going to solve anything, right? We have to just learn to answer the questions the way they have been asked. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. So they will not be able to make a will, nor will be able to return to their families. یہ انسان کی موت کب آئے گی یہ تو کسی کو پتہ نہیں، مگر یہ جب انسان کی موت آ جائے گی تو پھر جو ہے وہ لوگوں سے لا تعلق ہو جائے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. And the horn will be blown and suddenly they will be rushing from their graves towards their Rabb. یہ جو ورڈ یہاں پہ آتا ہے نا ایک من الاجداث، اجداث جو ہے نا، جدس از اے ورڈ وچ از ایک اتنی پرانی قبر جس کے کہ کہتے ہیں نا نشان بھی مٹ گئے ہوں. تو جب ایک یہ سور پھونکا جائے گا، کہتے ہیں کہ سور 2 دفعہ یا 3 دفعہ پھونکا جائے گا، کہ پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو ایک ٹوٹل دنیا کے اندر ایک کیوس ہو جائے گا، ایک پینک ہوگا ول اسپریڈ. اور دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو جتنی بھی آل فارمز آف لائف دے ول ڈائی، ہر چیز جو ہے نا اس کی موت آ جائے گی. اور تیسرا جب پھونکا جائے گا تو لوگ جو ہے اپنی پرانی جو قبریں ہیں ان میں سے بھی نکل کے باہر نکل آئیں گے. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. They will say, woe to us, who has raised us up from our sleeping place? This is what the Rahman had promised and the messenger had told the truth. تو بات یہ ہے کہ پھر جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو ایک دم لگے گا کہ وہ کہاں سے سوتے ہوئے اٹھ گئے، اور پھر ان سے وہ پوچھیں گے کہ یہ کس نے ہمیں اٹھایا؟ تو کہیں گے یہی تو تم سے وعدہ کیا تھا رحمان نے، اور یہی جو چیز تھی، یہ تو جو تمہارے پاس رسول آتے تھے وہ تمہیں بتاتے تھے. تو یہ وہ وقت ہوگا کہ جب کہ تمام جو ہماری کہتے ہیں نا آزادی اور جو فری ول ہے، ہماری مرضی ہے، دیٹ ول اینڈ ناؤ ول بی دا ٹائم فار اکاؤنٹیبلٹی. یہ وقت جو ہے حساب کا آ گیا. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جمیع لدینا محضرون. It will be no more than a single cry and in no time they will be brought before us. تو یہ جمع ہونا لوگوں کا وہاں پہ اللہ کے سامنے، پوری اللہ تعالیٰ کائنات کو وہاں پہ ساری انسانیت کو جمع کرے گا. یہ وہ ایسی کوئی جمع کرنا اس وجہ سے نہیں کہ لوگ اپنے پرانے دوستوں سے اور رشتہ داروں سے ملیں، مگر یہ جمع کرنا کیوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا اب حساب لے گا کہ ہاؤ مچ ڈڈ یو پٹ انٹو ایکشن، کہ تم نے عمل کتنا کیا. اور اللہ کا کوئی حساب نہیں لے گا، اللہ سے کوئی سوال نہیں کرے گا، اللہ سب سے سوال کرے گا. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Then nobody will be subjected to injustice in the least, and you will not be rewarded anything but that which you used to do. یہ بڑا آخری کا جو پارٹ ہے نا، کہ جی تمہیں جو بدلہ پاؤ گے نا اس کا پاؤ گے جو تم کرا کرتے تھے، what you used to do، کہ تمہارے اعمال کیا تھے، not what you said، کہ تم کہتے کیا تھے، مگر تمہارا عمل کیا تھا. تو میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے عمل کے اندر نہ تاخیر نہ کریں، اس میں ڈونٹ ڈیلے اٹ. نیکی کرنے میں اس کو پروکیسٹینیٹ کرنے نہ کریں. آج اگر آپ کو کوئی نیکی کرنی ہے نا، اس کو آج ہی کر لیں، اس کو کل پہ مت ٹالیں. ڈو اٹ ناؤ، بیکاز یہ دیکھیے اٹ ول نیور بیکم ایزیئر. ٹھیک ہے نا، نماز پڑھنے کو ہم کہتے ہیں نا، کہ ہم کہتے ہیں بھائی اب ہم جو ہے نا نماز ٹائم سے پڑھیں گے، اب ہم مسجد جا کے نماز پڑھیں، اب ہم لیٹ نہیں ہوں گے نماز کے اندر. if you have this desire, and I hope we have all this desire, تو آج سے اس کو شروع کر دیں. اسی کہ ہم جتنا نماز کو ڈیلے کرتے ہیں نا وہ اتنی بھاری ہو جاتی ہے.
ایزیسٹ اللہ تعالیٰ کا آپ یہ دیکھ لیں کہ سب سے آسان وہ نماز ہوتی ہے جو انسان وقت کے اوپر پڑھ لے. آپ کبھی عشاء کو ٹائم پہ نہ پڑھیں اور رات 10 11 12 بج جائیں, آپ دیکھیں کتنی مشکل وہی عشاء آپ کو لگنے لگتی. یہی چیز ہے حج کے اوپر. اگر حج نہیں کیا آپ نے, ارادہ کرے فوراً حج کر لیں. جی یہ مت سوچیں کہ جب بوڑھے ہوں گے اٹ بیکمز ایون مور ڈیفیکلٹ. رمضان کے لیے, روزوں کے لیے بھی, زکوٰۃ کے لیے بھی, ڈو اٹ ناؤ. وہ جو نائکی کا ایک اشتہار ہے ڈو اٹ ناؤ, وہ اس کے لیے ہونا چاہیے, نیکی کے لیے ہونا چاہیے. ڈو اٹ ناؤ, آج کر لیں, ابھی کر لیں, کل کی بجائے آج کر لیں. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون, surely the people of paradise are engaged today in their activities happily enjoying. تو سوچیں کبھی پیراڈائز کے بارے میں نا, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت, یہ رحمت اللہ کی ہے. اور یہ نا اللہ کی رحمت اور جنت جو ہے نا سینونیمس ہیں, یہ بالکل ملتی ہوئی چیزیں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا یہ کی کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو جنت میں لے کے جائے. وی نیڈ ٹو پرے فار پیراڈائز. یہ بہت بڑا انسینٹیو ہے. جب ہم جنت کے بارے میں سوچتے ہیں, جنت کے بارے میں فکر کرتے ہیں, غور کرتے ہیں, ذہن میں رکھتے ہیں, تو ہمارے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ ہم نیک کام کریں. پھر ہمارے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے نا چھوٹے چھوٹے گناہ اور بڑے بڑے جو گناہ ان سے دور رہیں. ایز لانگ ایز پیراڈائز از ان آور مائنڈ, جب ہم جنت کے بارے میں سوچیں گے تو ہم سے یہ گناہ سے دور رہنا جو ہے نا بڑا آسان ہو جائے گا. ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون, they and their spouses are in pleasant shade reclining on couches. ازواج کا جو ورڈ یہاں یوز کیا گیا پیئر کے لیے آتا ہے. اچھا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کی بیوی نیک ہو اور میاں نیک نہیں ہو تو تب بھی جو ہے وہ میاں جو ہے وہ پگی بیک کر کے اپنی بیوی کی وجہ سے جنت میں چلا جائے. بٹ اس کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے کہ انڈیپینڈنٹلی دونوں کو کوالیفائی کرنا ہوگا جنت کے لیے. دیٹ از اے امپورٹنٹ پارٹ کی, یعنی کہ یو کانٹ ریلی بی ڈیپینڈنٹ آن ایچ ادر. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون, فار دیم دیر آر فروٹس اینڈ فار دیم دیر از واٹ ایور دے آسک فار. تو یہ پیراڈائز کا جب یہاں پر جنت کا ذکر آتا ہے تو وہ ایک انسان کے اندر اس کی ساری چیزوں کے بتانا کہ جتنے بھی آپ کے جذبات ہیں وہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو وہاں پہ ملیں گی. آپ کے بہت سارے ایسے ارمان ہیں جو آپ چاہتے تھے اس دنیا میں پورا کرنا, مگر اللہ کے خوف سے کی وجہ سے آپ نے وہ پورا نہیں کیے. کچھ آپ کی چیزیں ہوتی ہیں انسان کے اندر, بٹ یہ سوچے کہ یہ ارمان آپ کے جو ہیں جنت میں اللہ تعالیٰ سارے پورے کر دے گا. Peace, a word from the merciful Rabb. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, and get aside today, O you guilty ones. تو یہ پہلے ہم نے جنت والوں کے بارے میں دیکھا. اب یہاں پہ جو ذکر ہے وہ کس میں, مجرم کے بارے میں آتا ہے. ان کو مجرم یہاں کہا گیا. یہ جو ورڈ مجرم یوز کیا گیا, دیکھیے مجرم یوز کیا ہے, کافر ورڈ نہیں یوز کیا. تو مجرم کون ہوتا ہے؟ تو مجرم تو وہی ہوتا ہے نا جو اللہ تعالیٰ کے قانونوں کو توڑے. ہو سکتا ہے وہ مسلمان بھی ہو مگر پھر بھی وہ جو ہے اللہ کے قانون کو توڑ رہا ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ ایک سیپریٹ گروپس ہوں گے, اور گروپس جو ہوں گے نا وہ بیسکلی ان کے جرم کے مطابق ہوں گے. جیسے جیسے لوگوں نے جو جرم کیے ہیں, جیسے جیسے اللہ کے قانونوں کو توڑا, اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ ان کی گروپنگ کرے گا. الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. Did I not enjoin you, children of Adam, that you must not worship the shaitan? Surely he is your open enemy. دیکھیے شیطان جو ہے نا وہ انسانوں کو فورس نہیں کر سکتا کہ اس کی اتباع کریں, کہ اس کی پوجا کریں. ہی کی ناٹ فورس us. وہ صرف لوگوں کے اندر نا وسوسے ڈالتا ہے, وہ لوگوں کو صرف مشورے دیتا ہے, وہ لوگوں کو صرف سجیشن دیتا ہے, اور پھر لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے جو ہے اس کو ولنگلی اس کو فالو کرتے ہیں. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ, and that you should serve me, this is the straight path. تو شریعت کیا ہے؟ شریعت اسٹریٹ پاتھ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو صرف فرما برداری ہی ہے اپنے خالق کی, اپنے مالک کی فرما برداری جو ہے یہی شریعت ہے. دس از دا اسٹریٹ پاتھ, یہی صراط مستقیم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ تمام فیکلٹیز, تمام صلاحیت دی ہیں, اور پھر اس دن کے بارے میں تنبیہ بھی کی ہے کہ بھئی تمہارا حساب بھی ہوگا. دیز آر انف کہ انسان جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چلتا رہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ, and certainly he has misguided a multitude of people from among you, so did you not have any sense. تو یہ شیطان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے گمراہ کیا. یہ جو ڈیزائر ہوتی ہے, چاہت ہوتی ہے کہ ان کو قابو کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے, ان کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے, جو ہمارے اندر چاہتے ہیں نا. اس لیے کہ شیطان جو ہے نا ہی پلیز آن دیز انسٹنکٹس, یہ جو ہماری چاہتوں کے اوپر وہ پلے کرتا ہے اور پھر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے.
هذه جہنم التی کنتم توعدون, this is hell for which you were constantly warned. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پکا وعدہ ہے ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم بھی بنائی ہے. اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون, enter it today because you have been persistently denying. Today we have set a seal on their mouths, and their hands will speak to us, and their feet shall bear witness of what they used to earn. بات یہ ہے کہ بھائی نو میٹر کتنا بھی اچھا انسان کا عقیدہ کیوں نہ ہو, کتنے لوگوں کے پاس کتنا بھی علم کیوں نہ ہو, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو سوال جو ہوگا نا ول بی کہ تم نے اعمال کتنے کیے ان سے. اور ہمارے جسم کے جو یہ جتنے اعضاء ہیں نا, جیسے کہ ہمارے ہاتھ ہیں, ہمارے پاؤں ہیں, ہماری زبان ہے, ہمارے منہ, یہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے. دے ول انڈیپینڈنٹلی وہ شہادت دیں گے کہ ان سے ہم نے کیا کام لیا. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. If we so will, we would erase their eyes so that they would run about groping for their way. But how could they have seen? تو اللہ چاہے تو اس ساری صلاحیت جو ایبلٹیز اللہ نے دی ہیں وہ لوگوں سے چھین بھی سکتا ہے, ان سے لے بھی سکتا ہے, مگر اللہ نے یہ کیا نہیں. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَّخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. And if we so will, we would disfigure them at their places, and then they would not be able to move, nor would they return. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. And whomsoever we give long life, we reverse him in creation. Do they not understand? تو یہ لوگوں کی یاد دہانی کی رہی جا رہی ہے کہ اپنے بڑھاپے کے بارے میں سوچو, لوگوں کے بڑھاپے کے بارے میں بھی سوچو. سب بوڑھے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں, بڑھاپا لگتا ہے کہ لوگوں کی ایک سیکنڈ چائلڈہڈ ہے, جیسے کہ ان کا دوسرا ایک بچپنا آ گیا. یہ اولڈ ایج ہے کہ ان کا بچپنا, کہ کمپلیٹلی وہ جو ہے نا ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, کہ جیسا کہ بچہ کسی پہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے, بوڑھے لوگ بھی دوسروں پہ ایسے ہی ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی جو ہے نا, اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے ہمیں زندگی لمبی دے, مگر ایسا ہمارا جو ہے نا ہم کسی کے اوپر جو ہے نا ڈپینڈنٹ نہ ہوں, کہ یہ اس دنیا میں کہتے ہیں چلتے پھرتے جو ہے اس دنیا سے چلے جائیں. وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. We did not teach him poetry, and it was not suitable for him. It is nothing but an advice and a Quran making things clear. تو قرآن تو کوئی شاعری نہیں ہے, اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے, نہ ہی یہ جو ہے کوئی تفریح کی چیز ہے, انٹرٹینمنٹ ہے. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيٌّ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ, so that it may warn him who is alive, and so that the word may prove true against the disbelievers. تو جو شخص پہچانتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے, وہ تو اوبیسلی قرآن سے بہت ہدایت لے گا. یہ اس کے لیے جو ہے یہ ایک ریمائنڈر ہے. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. Did they not see that we've created for them cattle which our hands have fashioned, so that they become their owners? And we have brought them under their control, so they ride on some of them, and some of them they eat. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. And for them there are benefits in them and drink, so would they not be grateful? وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. They have adopted gods other than Allah so that they may be helped. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ. They cannot help them. Actually they shall be an army brought forth. تو کوئی مدد نہیں کرے گا, کسی کے پاس یہ استطاعت نہیں ہوگی, ایبلٹی نہیں ہوگی قیامت کے دن, نہ ہی کسی کے پاس یہ اتھارٹی ہوگی. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. So their remarks must not grieve you. Surely we know what they conceal and what they disclose. تو ایک تسلی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کو اس پہ غم نہیں کرنا چاہیے, رنج نہیں کرنا چاہیے کہ اگر لوگ آپ کی بات نہیں سنتے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. Did man not see that we created him from a drop of semen? Then behold he is an open adversary. تو ایک سنگل سیل سے آپ دیکھیں کہ کیسا انسان اللہ تعالیٰ تخلیق کر دیتا ہے, اس کو کتنی فیکلٹیز, کیا صلاحیت, کتنی ایبلٹیز دے دیتا ہے. اور پھر انسان جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ یہی تمام چیزیں جو فیکلٹیز اور صلاحیت اللہ نے دی ہیں یہ اس کے خلاف استعمال کرنی شروع کر دیتا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي
idama wa hiya ramim. He has set up an argument about us and forgot his creation. He said, who will give life to the bones when they are decayed? قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. Say, these will be revived by the one who had created them in the first place and who is the knower of every creation. کہ جس نے تمہیں پہلی دفعہ زندگی دی کسی چیز کے بغیر، فرام نتھنگ، فرام نان ایگزسٹنس، پہلی دفعہ، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ تمہاری جو ہے پرانی جو ہڈیاں ان کو جمع کرے اور اس مٹی سے نکال کے تمہیں پھر سے زندگی دے. The one who created for you fire from the green tree so that with it you kindle. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. Is it not that he who created the heavens and the earth has the power to create one like them? Why not? He is the supreme creator, the all-knowing. إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. Verily, when he intends anything, his command is that he only says to it be, so it is. تو اللہ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اللہ کی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تخلیق ہماری نگاہوں کے سامنے بھی ہے کہ کیسے مردہ زمین پہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس میں سے زندگی نکال لیتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کو بھی اس زمین سے نکالنے پہ قادر ہے. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. So glory be to him in whose hand is the kingdom of all things and towards him you are to be returned. اب ہم اگلی سورہ شروع کرتے ہیں، سورہ صافات. صافات کا مطلب رینکس یا صف جس کو ہم کہتے ہیں، یا وہ جو صفیں بنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَالصَّافَّاتِ صَفًّا. By those who stand in rows. فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا. Then by those who scold reprimandingly. فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا. Then by those who recite as a reminder. اب یہ جو قسمیں یہاں پہ کھائی جا رہی ہیں نا، اللہ تعالیٰ جو قسم کھا رہا ہے یا اللہ تعالیٰ جو اوتھ لے رہا ہے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ وی ڈونٹ نو. اس پہ کوئی حدیث سے بھی آپ کو اس پہ کوئی خاص چیز پتہ نہیں چلتی. مے بی یا تو یہاں پہ جو اشارہ کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اپنے آپ کو آرگنائز کرتے ہیں ایک صف کے اندر اگینسٹ دوز پیپل جو کہ اللہ کو اپوز کرتے ہیں، یا جو اور صفوں میں بھی ہوتے ہیں تو اللہ کے ذکر میں وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں اپنے ذکر کے اندر. یا ہو سکتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے یہ جو ہے، یہ جو صفات ہیں یعنی کہ فرشتوں کی صفات ہیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ قسم کھا رہا ہے. مگر ایک پوائنٹ جو امپورٹنٹ ہے یہاں پہ دیکھنے کا اور اس صورت کے نام سے بھی دیکھنے کے لیے، کہ اسلام کے اندر ایک جو بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے نا جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے، وہ ایک نظم سکھاتا ہے، ایک آرڈرلینس دکھاتا ہے کہ صف بھی ہو تو سیدھی ہو. ایوری تھنگ شوڈ بی ویل آرگنائزڈ، اور چیزیں جو اچھی آرگنائزڈ ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اِنَّ إِلَٰهُكُمْ لَوَاحِدٌ. Surely your God is but one. کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہی ہے، وہی اللہ مالک ہے، وہی ماسٹر ہے، وہی خالق ہے. رب السماوات والارض وما بینہما والرب المشارق. The Rabb of the heavens and the earth and what is between them, and the Rabb of the east. إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ. Verily we have decorated the nearest sky with an adornment of stars. تو یہ جو ہمارے سب سے قریب جو آسمان ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورت اس کو بنایا کہ اندھیری رات کے اندر جب آپ تاروں کو چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ کوئی ہیرے لگے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد کون سے آسمان ہیں، کون سی جگہیں ہیں، some of them are beyond our perception. وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ. And security against every rebellious devil. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. They cannot hear to the exalted assembly and are hit from every side. دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاسِبٌ. To be driven off, and for them there is a perpetual punishment. إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ. Except the one who snatches a little, he is pursued by a bright flame. تو یہ جنوں کے بارے میں کہ یہاں پہ ذکر جو کیا جا رہا ہے کہ اوبیسلی کچھ جن ہوتے ہیں جو کہ فرما بردار ہوتے ہیں، کچھ نافرمان جن ہوتے ہیں. تو جو نافرمان جن ہوتے ہیں
کہ تاکہ وہ کہ سن نہ سکیں جو بھی یعنی کہ آسمانوں کے اندر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو اس کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ ایشو کرتا ہے، اور وہ یعنی کہ اگر وہ جو فرشتے ہیں وہ آپس میں ڈسکس کر سکیں تو یہ جن جو ہے اس کے بعد اس کو سن نہ سکیں. اسی کے جن جو ہے ان اے وے وہ آزاد ہیں، دے کین ٹریول. جیسے ہم تو اس دنیا میں صرف ٹریول کر سکتے ہیں، مگر جنوں کا سفر جو ہے وہ اس دنیا میں بھی ہے، اور پھر اس دنیا سے باہر بھی جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر بھی وہ جاتے ہیں. اور جب یہ فرشتے اتر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کے، تو کبھی کبھی یہ جن جو ہیں دے اوور ہیئر، یعنی کہ وہ بھی سن لیتے ہیں اور آ کے وہ جو ہیں یہاں پر ہمارے ہاں جو یہ فارچون ٹیلرز جو ہوتے ہیں ان کو وہ بتاتے ہیں، تاکہ وہ جو کاہن جن کو آپ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی جن ان کو کہتے ہیں، جسٹ ٹو پریونٹ دیٹ. فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناہم من طین لازب. Now ask them, are they stronger in creation or those that we have created? Certainly we have created them from a sticky clay. تو یہ توحید کے بعد اب یہ جو آپ یہ دیکھیں ایڈریس جو یہاں شفٹ ہوتا ہے وہ آخرت کے اوپر ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو لوگوں کو شک و شبہات ہیں وہ ایڈریس کیے جاتے ہیں. بل عجیبت و یسخرون but you wonder while they mock. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ And when they are reminded they pay no heed. وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ And when they see a sign they make a mockery of it. تو قرآن یہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے تو ان کا انکار جو ہے یہ تو ایک عجیب سی چیز ہے، اور ان کے لیے تمہارا یہ جو پیغام ہے یہ ان کے لیے ایک عجیب چیز ہے. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ They say this is nothing but clear magic. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ Is it that when we have died and become dust and bones shall we be raised up again? أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ And even our forefathers? قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ Say yes and you shall be disgraced. تو قرآن کہتے ہیں کہ ہاں بالکل، نہ صرف تمہیں اٹھایا جائے گا بلکہ تمہارے آباء و اجداد کو بھی اٹھایا جائے گا، اور یہ کوئی اور سی چیز نہیں ہے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ So it will only be a single stern cry, and all of a sudden they will begin to see. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ And they shall say, woe to us, this is the day of retribution. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ This is the day of judgment that you used to deny. بڑا ایک میں کہتا ہوں کہ یہ افسوس کا دن ہوگا ان کے لیے، یہ جو مجرم لوگ ہوں گے کہ جب ان کے اوپر یہ ریگریٹ آئے گی نا، کہ جب وہ دیکھیں گے کہ کیسے انہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ایک موقع دیا تھا، ایک ایکسلنٹ اپرچونٹی دی تھی اس دنیا کے اندر، تو کیسے ان لوگوں نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا اپنے صرف تکبر کی وجہ سے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.